پہلی سٹیٹمنٹ سب کی مشن سٹیٹمنٹ تھی، میں انصاف کروں گا۔ تو میرے پاکستانیوں، آج ہم ادھر کھڑے ہوئے ہیں کہ ایک طرف ایک طاقتور ٹولہ مافیاز جن کو عادت پڑی ہوئی ہے قانون کے اوپر رہنے کی، جب عدالتیں ان کی بات نہیں سنتی، ڈنڈوں سے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اٹیک کر کے بھگایا انہوں نے، پھر پیسے چلائے باقی ججز کے اوپر، بریف کیس چلے، کوئٹہ بینچ کو خریدا گیا، ٹیلی فون کر کر کے فیصلے لیے کہ جج صاحب اس کو فلانے کو اتنی قید کرنا۔ عادت پڑی ہوئی ہے ان کو کہ اپنے ججز اپنی جوڈیشری کو کنٹرول کرے، کوئی انصاف اس ملک میں نہ آنے دیں، کیونکہ جو طاقتور مجرم ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو قانون سے اوپر رکھنا چاہتا ہے۔ مارشل لاء لگتا تھا، قانون ختم، انصاف ختم۔ تو آج ہم ادھر کھڑے ہیں کہ اس وقت آئین کی پروٹیکشن کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے ساری قوم اب اپنی عدلیہ کی طرف دیکھ رہی ہے، اور جو دوسری طرف ہے سارا جو ٹولہ جمع ہوا ہے سٹیٹس کو کا، مافیاز جنہوں نے اس ملک کو 30 سال سے چوری کر کے لوٹا، پیسہ باہر بھجوایا، اور ان کا ایک مقصد ہے کسی طرح وہ پیسہ بچ جائے، کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے کہ ان کا پیسہ خطرے میں آ جائے جو اتنی محنت سے انہوں نے چوری کیا۔ پہلے جنرل مشرف نے NRO دیا ان کو، سارے جو دو پاکستان کا پیسہ تھا سرے مال کا، یہاں سے چوری ہو کے پیسہ گیا تھا، سرے مال خریدا، سوئٹزرلینڈ میں $60 ملین پڑے ہوئے تھے، ایک NRO دے کے ان کو معاف کر دیا۔ ادھر سے ہدایبہ پیپر مل 90 کی دہائی میں $1 ارب کی کرپشن منی لانڈرنگ کی ہوئی تھی شریف خاندان نے، اس کے اوپر اس کو روک دیا ڈیل کر کے۔ کوئی حکم، کوئی جنرل مشرف یا کسی جنرل کو اختیار ہی نہیں دیا ہوا، کوئی آئین اختیار نہیں دیتا کہ آپ قوم کا پیسہ، کرپشن قوم کا پیسہ ہوتا ہے، گھر میں چوری ہوتی ہے تو میرا پیسہ ہے میں معاف کر دوں، لیکن قوم کی چوری کا پیسہ کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ لیکن یہاں ہوا، وہی صاحب اقتدار، وہی مافیاز قانون کے اوپر آ گئے، اور میرے سارے 3 سال لگے رہے کہ جی ہمیں NRO دو، جب وہ بلیک میل کریں کہ جی NRO دو، اور بدقسمتی سے ان کو NRO ملا، جنرل باجوہ نے ان کو NRO دیا، اور اب ان کو مشکل پڑی ہوئی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس NRO کو اب بچایا جائے، اور ان کو خطرہ صرف ایک آدمی سے ہے اور اس کی پارٹی سے، عمران خان اور تحریک انصاف سے۔ ساری کوششیں ہو رہی ہیں کہ کسی طرح عمران خان اقتدار میں نہ آ جائے، اور اگر وہ آ گیا تو ان کا NRO خطرے میں آ جائے گا۔ اپنی ذات کو بچانے کے لیے ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، صرف اور صرف ذاتی مفادات کے لیے۔ یہ جو سارا ٹولہ کھڑا ہوا ہے اور ان کے پیچھے جو لوگ ہیں، وہ صرف ذات کے لیے اس ملک کو آج ادھر لا کے انہوں نے کھڑا کر دیا، اور وہ میں بتاؤں گا کہ ہم کھڑے کدھر ہیں آج۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں پتا تھا یہ ہونا ہے، یہ ساروں کو نظر آ رہا تھا کہ یہ آئیں گے، ان کا کوئی مقصد پاکستان کی بہتری نہیں ہے، نہیں تو 30 سال ان دونوں خاندانوں نے باریاں لی ہیں، پاکستان تو بنگلہ دیش کے بھی پیچھے چلا گیا، تو اب انہوں نے کیسے ٹھیک کرنا تھا؟ تو سب کو پتا تھا یہ کیوں آ رہے ہیں، اور ان کو اوپر جب مسلط کیا گیا، اور اس کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں۔ تو میں آج پہلے تو اپنی عدلیہ کو اپنی قوم کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہماری ساری امیدیں اب پاکستان کی عدلیہ سے، بدقسمتی سے ماضی میں ہماری جو عدلیہ کا رول رہا ہے، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ طاقتور کے ساتھ کھڑی ہو جاتی تھی، انہوں نے کمزور کا ساتھ نہیں دیا، انہوں نے ہمیشہ وہ جو نظریہ ضرورت، ڈاکٹرن آف نیسیسٹی، اس کے تحت انہوں نے بدقسمتی سے ہماری جمہوریت کو بھی نقصان پہنچایا، کہ جدھر رول آف لاء نہیں ہے، جدھر قانون کی حکمرانی نہیں ہے، وہاں جمہوریت نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جدھر جنگل کا قانون ہے وہاں جمہوریت آئے گی، ہو ہی نہیں سکتا۔
इलेक्शन तो सारी दुनिया में होते हैं, कौन से डिक्टेटर ने इलेक्शन करवाए, कौन सी डेवलपिंग दुनिया में इलेक्शंस नहीं हुए, लेकिन जमहूरियत नहीं है वहां, क्योंकि जमहूरियत तो आती तब है जब रूल ऑफ लॉ हो, और रूल ऑफ लॉ आने ही नहीं दिया यहां। मार्शल लॉ लगता था, वैसे ही डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, नजरिया जरूरत आ जाती थी। और नहीं तो जब ये दो जमातें आई हैं, इन्होंने अपने आप को कानून के ऊपर रखना था, तो इन्होंने भी अदलिया के निज़ाम को चेंज किया। जो डंडे मार के चीफ जस्टिस सजाद अली शाह को उसके अटैक किया सुप्रीम कोर्ट को, वो एक जमहूरी हुकूमत ने किया था, मार्शल लॉ ने नहीं किया। इनको इतना खौफ था आजाद अदलिया से, क्योंकि ये जब चोरी करते हैं तो ये देख ही नहीं सकते कि उस मुल्क की अदलिया आजाद हो जाए, क्योंकि चोरी पकड़ी जाएगी। और वही सजाद अली शाह कर रहे थे, जस्टिस सजाद अली शाह, और इन्होंने उसको अटैक करके हटाया गया, जजेस खरीदे, बगावत करवाई सुप्रीम कोर्ट में, सिर्फ अपनी चोरी बचाने के लिए। और आज भी हम वहां खड़े हैं कि ये पूरा हमारी अदलिया के ऊपर जोर लगा रहे हैं, हर किस्म का अब ये ब्लैकमेल करेंगे, हर किस्म की इनकी एक ही कोशिश होगी कि पाकिस्तान की अदलिया फिर इन ताकतवर का, इन चोरों का साथ दे, और उसके लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। और हर किस्म की, मैं अपनी कौम को कहना चाहता हूं, तैयारी करें आप। इन्होंने हर किस्म का प्रेशर डालना है अदलिया पे, जो इन्होंने माजी में किया, और इन्होंने हर किस्म की कोशिश करनी है कि पाकिस्तान का आइन जो वाज़ेह तरीके से कहता है कि 90 दिन के आगे इलेक्शन नहीं जा सकती, 90 दिन के बाद ये दो केयरटेकर गवर्नमेंट्स, इनके ऊपर वायलेशन होगी आइन की, इनके ऊपर ये बिल्कुल इनका जो 900 के एक दिन के बाद, 90 के एक दिन के बाद, 90 दिनों के बाद, एक दिन के बाद ये हुकूमतें गैर आईनी हो जाएंगी। इनके कोई ऑर्डर्स नहीं सुनने चाहिए किसी भी ब्यूरोक्रेट्स को, किसी पुलिस वाले को, क्योंकि कानून इनको, आइन इनको इजाजत नहीं देता। तो जो इस मुल्क की, मैं कौम को सिर्फ आज सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूं कि अपनी अदलिया के साथ हमने खड़े होना है। उनको हमारी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी से ही उनके खिलाफ स्टेटमेंट्स आनी शुरू हो गई हैं, उनको प्रेशर डालने की कोशिश की गई है। जबकि आइन वाज़े है, उसके बावजूद ये कहना ये कोशिश कर रहे हैं। और ये जो दो माफिया फैमिलीज इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हुई हैं, ये सारा वक्त इनका ये नहीं कहती, इनको शर्म भी नहीं आती ये कहते हुए, ये असल में ये कहते हैं कि हम कानून से ऊपर है। नवाज शरीफ कहते हैं मेरे से बड़ा जुल्म हुआ है, मुझे निकाला गया। 1.5 साल इसके ऊपर तफ्तीश की गई सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद JIT, उसके बाद साबित हुआ इसकी करप्शन का कि 4 लंदन में बड़े बड़े फ्लैट जो पैनमा के इंकशाफ में सामने आए थे, जो किसी हमने नहीं निकाले, इंटरनेशनली इनको अल्लाह की पकड़ थी, इनके फ्लैट सामने आ गए जो हमेशा कहते थे हमारे नहीं, मानने पड़े हमारे हैं, और अदालत में बता ही नहीं सके कि पैसा किधर से आया। तो उसके बाद जब अदालत ने इनके खिलाफ फैसला किया, तो ये नहीं कि अभी तक साबित नहीं कर सके कि किधर से मनी ट्रेल गई इस मुल्क से पैसा ये फ्लैट खरीदने को, एक डॉक्यूमेंट नहीं दे सके साबित करने के लिए। लेकिन वो कह ये रहे हैं कि जुर्रत कैसे पड़ गई किसी के हमारे ऊपर केस करने की, अदालतों को कैसे जुर्रत पड़ गई हमारे खिलाफ फैसला करने की, ये असल में ये कह रहे हैं। और अभी भी ये कोशिशें करेंगे, क्योंकि इलेक्शन से ये डरे हुए हैं, अवाम से डरते हैं। पहले कहते जी वोट को इज्जत दो, बड़ी कैंपेन की वोट को इज्जत को, हम जब पावर में थे इलेक्शंस करवाओ, 3.5 साल मैं सुनता रहा जी इलेक्शंस करवाओ, और अब इलेक्शन से भाग रहे हैं, क्योंकि ये तब इलेक्शंस करवाएंगे, सबसे पहले इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करो, इमरान खान को जेल में डालो, ये नवाज शरीफ की शराइत है। इसको वो लेवल प्लेइंग फील्ड कहता है। खुद पकड़ा गया है अरबों रुपए के वहां प्रॉपर्टीज में बैठा हुआ है, साबित नहीं कर सकता, अदालतों से, जेल से बाहर भागा हुआ है, झूठ के ऊपर। ये शहबाज शरीफ ने जाली एफिडेविट दिया हुआ है लाहौर हाई कोर्ट को, कोई शर्म नहीं है इसकी। लेकिन इमरान खान को जेल में डालो, डिस्क्वालीफाई करो, तहरीक इंसाफ के लोगों को पकड़ धकड़ करो। शर्मनाक रोल है इस मुल्क की इलेक्शन कमीशन का। मैंने कभी इस तरह की बेशरम इलेक्शन कमीशन नहीं देखी।
ہر فیصلہ کرتی ہے یہ نواز شریف سے حکم لے کے، ہر فیصلہ کرتی ہے ہینڈلر جو پیچھے کہتے ہیں. دو جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس بنائی ہیں انہوں نے، ہم نے اتنے نام بھی ویسے دیے جو کہ غیر جانبدار تھے. انہوں نے جان کے ان لوگوں کو اوپر بٹھایا ہے جو یہ لاہور کا چیف منسٹر بنایا ہے. اس کو بالکل جو سب سے بڑا دشمن تھا تحریک انصاف کا، اس کو اوپر بٹھا دیا. جیسے آفیسرز پوائنٹ کر رہے ہیں، جو یہ جو پولیس والوں کو رکھا گیا جنہوں نے ہمارے پہ تشدد کیا، ان سب کو اوپر بٹھا دیا. تو ہمارے اوپر کیسز کرو، پارٹی کو توڑو. جب یہ سمجھیں گے کہ یہ بالکل گراؤنڈ تیار ہو گئی ہے ان کے لیے، تب یہ چاہتے ہیں الیکشن کرواؤ. اس لیے بھاگ رہے ہیں الیکشن سے. اور میں ویسے ان کو کہتا ہوں کہ جتنی بھی دیر آپ کر لیں رزلٹ وہی نکلنا ہے، جتنی دھاندلی کر لیں رزلٹ وہی نکلنا ہے. لیکن ملک تباہ ہو رہا ہے. ہماری ساری کوشش یہ تھی کہ الیکشنز ابھی اس لیے ہم کروانا چاہتے تھے کہ الیکشن ایک ہی طریقہ ہے اس دلدل میں جو ملک پھنسا دیا اسے نکلنے کا، اور تو دوسرا راستہ ہی کوئی نہیں ہے. تو ہم اپنے ملک کے لیے اپنی دو گورنمنٹس ڈیزالو کرتے ہیں اپنے ملک کی خاطر، کہ کسی طرح ہم جو یہ ادھر پہنچا دیا انہوں نے پاکستان کو، کہ اس ملک کی 75 سالہ تاریخ کے اندر کبھی ملک کے یہ حالات نہیں تھے جو آج ہیں. کسی سے پوچھیں یا چھوڑیں کہ میں عمران خان کیا کہہ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ کسی اکانومسٹ سے پوچھ لیں، کوئی غیر جانبدار لوگ ایکسپرٹس ہوں پالیٹکس کے، اکنامکس کے، ان سے تو پوچھیں کہ کبھی پاکستان کے یہ حالات تھے. اور کوئی آگے روشنی بھی نہیں نظر آ رہی. جتنی دیر یہ بیٹھے رہیں گے یہ اور ہم ڈوبتے جا رہے ہیں. میرے پاس اعداد و شمار ہیں. میں یہ پھر سے اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو حالات آج ہیں، کیسے اس ملک کا تنخواہ دار طبقہ اب گزارا کرے گا. اور ابھی شروعات ہیں. ابھی جو آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے طے کیے کنڈیشنز، اس کے بعد جو اب لہر آنے لگی ہے مہنگائی کی، کیسے، میں تو ابھی بتاؤں گا جو آج حالات ہیں، ابھی مزید جو آگے ہوں گے وہ کیسے وہ برداشت کریں گے وہ لوگ. تو میں سب سے پہلے دوسری بات جو آج میں کرنا چاہتا تھا، ہمارے پرانے آرمی چیف، انہوں نے ایک صحافی کو ایک انٹرویو دیا اور اس نے پھر کالم بھی لکھی. اس میں اس نے 2-3 چیزیں ایسے کہیں، تو میں صرف ان کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے ملک نے اب اس دلدل سے نکلنا ہے تو پاکستان کو ایسے ہمیں چلانا پڑے گا جو اب تک ہم نہیں چلا پا رہے. اور اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہوگی رول آف لا. جب تک ہم سب کو قانون کے نیچے نہیں رکھتے، جب تک آئین کے دائرے میں رہ کے ادارے اور لوگ کام نہیں کرتے، اس سے اب ہم نہیں نکل سکتے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں، ایک ہے نعمتوں کا راستہ، وہ بالکل مختلف ہے. ایک ہے تباہی کا راستہ، اس طرف ہم نکلے ہوئے ہیں. تو یہ جو آرمی چیف نے، ایکس آرمی چیف نے باتیں کی، سب سے پہلے تو مجھے حیرت ہوئی کہ اس نے کہا جی عمران خان ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا تھا. میں نے عمران خان سے ملک کو بچانا تھا تو تسلیم کر لیا کہ اس نے فیصلہ کیا تھا گورنمنٹ گرانے کا، جو میں اور ساری قوم کو ویسے ہی پتہ ہے. لوگوں کو تو اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. وہ آخری رات جس دن وہ میں نے کہا تھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا، تو اس دن رات کو تو سب قوم کو پتہ چل گیا تھا کہ کون تھا پیچھے اس کے. وہ ارشد شریف شہید نے بڑی زبردست بات کی، وہ کون تھا، تو سب کو پتا تھا وہ کون تھا. لیکن یہ نہیں میں سوچ رہا تھا کہ وہ تسلیم ہی کر جائے گا کہ وہ میں تھا. اور اس نے کہا کہ بڑے برے حالات تھے پاکستان کے اور تباہی کی طرف جا رہا تھا. تو پہلے تو اس نے اکانومی کی طرف کہا، پھر اس نے فورن پالیسی کی طرف کہا کہ امریکہ بڑا ناراض تھا، امریکہ خوش نہیں تھا عمران خان سے. اور فورن پالیسی کا بھی وہ ایکسپرٹ تھا. پھر اس نے سیاست کی بھی کوئی باتیں کی، بڑا لمبی بات چیت کی. پھر وہ شوکت ترین کے اوپر کہہ دیا کہ اس نے اکانومی تباہ کر دی. تو اکانومی کا بھی ایکسپرٹ، پالیٹکس کا بھی ایکسپرٹ، فورن پالیسی کا بھی ایکسپرٹ وہ. دیکھیں یہ آگے جو میں اب ملک کو آگے کا سوچ رہا ہوں نا کہ ملک آگے کیسے بڑھے گا. دیکھیں یہ ایک آدمی کے
پاس جب اتنی زیادہ پاور آ جاتی ہے، جو پاور اس جنرل باجوہ کے پاس تھی کہ سپر کنگ تھا، سب کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، سارے فیصلے اس کے، گورنمنٹ تب تک ٹھیک، یعنی گورنمنٹ کے کام تب تک ہوتے تھے جب تک جنرل باجوہ فیصلہ کرے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے. لیکن اگر میں عمران خان کہہ رہے کہ اس ملک میں احتساب ہونا چاہیے، جو 30 سال سے ملک کو چوری کر رہے تھے، جن کے پرانے کیسز بنے ہوئے ہیں، سوائے شہباز شریف کے 2 ٹی ٹی کیس اور وہ جو اس کا ایف آئی اے میں مقصود چپڑاسی والا کیس تھا 16 ارب کا، اور ٹی ٹی کا 8 ارب، جو اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے، ان کے علاوہ تو سارے پرانے کیسز تھے. لیکن جب باجوہ صاحب نے فیصلہ کر لیا کہ احتساب نہیں ہوگا، تو احتساب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے اس میں تسلیم بھی کر دیا کہ نیب کو بھی وہ کنٹرول کرتے تھے. سو نیب بھی ان کے ہاتھ میں تھی، تو اکاؤنٹیبلٹی اگر وہ نہیں فیصلہ کرتے تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ سپر کنگ ہے وہاں بیٹھے ہوئے. اس سے کیا چیز سامنے آئی کہ ایک آدمی کو جب اتنی زیادہ پاور مل جائے، لیکن اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی چیک نہیں کر سکتا. تنقید تو عمران خان کی ہوتی تھی ہر دوسرے دن، ہر روز ٹی وی پہ گالیاں سن رہا ہوں، تنقید ہو رہی ہے. پنچنگ بیگ تو میں تھا، پاور وہ لے کے بیٹھے تھے. فیصلہ جو کرنا ہے وہ، اگر وہ فیصلہ میں کوئی پالیسی وہ مانتے تھے تو وہ ہو جاتی تھی. اور خوش قسمتی سے کرونا کے اوپر ہم ایک پیج پہ آ گئے، کیونکہ ہم نے بڑا فیصلہ کیا کہ سمارٹ لاک ڈاؤن ہونا. ہم اپنے لوگوں کو تباہی میں نہیں ڈالنے لگے، کیونکہ غریب نے کچھ لے جانا تھا. اگر ہم لاک ڈاؤن کر دیتے غریب نے مر جانا تھا. تو ہم نے بڑا فیصلہ کیا تھا، تو اس میں انہوں نے سپورٹ کی، تو وہ تو ٹھیک چلتا گیا، بلکہ بڑا اچھا کام ہوا. اور بھی کام تھے. میں بار بار کہتا ہوں کہ بڑا ایشو بن سکتا ہے پولیو کا پاکستان میں، اس کے اندر بارڈر ایریاز میں بہت مدد کی انہوں نے. پھر ٹڈی کا آ گیا تھا، وہ جو لوکسٹ کا تھا، مدد کی اس میں. لیکن جدھر فیصلہ کیا کہ احتساب نہیں ہونا، اور ان کے فیورٹ شہباز شریف تھا، آپ شہباز شریف کو کچھ نہیں کر سکتے تھے. اس کا جج کبھی آ جاتا تھا، ہم بھی حیران کہ کبھی آج جج بینچ ٹوٹ گیا تو پتہ ہی کچھ ہو گیا ہے، پھر شہباز کی کمر ٹھیک نہیں ہے. اوپن اینڈ شٹ کیس ہم نہیں پکڑ سکے، اور اس کو فیصلہ کیا ہوا تھا کہ پرائم منسٹر بنانا ہے، اور فیصلہ کافی پہلے کا ہو گیا تھا. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آج جدھر پاکستان کھڑا ہے، ذمہ دار تو وہ آدمی ہے جس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب گورنمنٹ گرانی ہے، کہ عمران بڑا خطرناک ہے. لیکن قوم آج سارا اس فیصلے کی، قوم جو تباہی ہوئی ہے ملک کے اندر، اب قوم اس کا بوجھ برداشت کر سکتی ہے. تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی انکوائری نہیں ہوگی کہ اس نے کس طرح فیصلہ کیا. ہر دنیا کے اندر جب بھی کوئی ذمہ داری لیتا ہے، اسی کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، اور اسی سے پوچھا جاتا ہے، وہ آنسربل ہوتا ہے. لیکن یہ آدمی آنسربل ہی نہیں کسی کا، جو مرضی فیصلہ ٹھیک ہو گیا تو کریڈٹ لے لیا، میں نے یہ کر دیا. جب غلط ہوا تو ذمہ دار عمران خان تھا. اور آج کون ذمہ دار ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ چلتی ہوئی اکانومی کو جو آج اس نے یہاں پہنچایا ہے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ کہتے ہیں نا جی کہ بڑے برے حالات تھے. میں آپ کو آئی ایم ایف فروری 2022 میں، آج سے 1 سال پہلے، پاکستان کی اکانومی کے اوپر وہ کامنٹ کرتے ہیں، سمری بناتے ہیں، ایگزیکٹو سمری. وہ کیا کہتا ہے؟ 4 چیزیں کہتا ہے پاکستان کی. 1 سال پہلے، ہماری حکومت گرانے سے 1.5 مہینہ پہلے، وہ کہتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی واز گروئنگ فاسٹ، تیزی سے ہماری دولت میں اضافہ ہو رہا تھا. سسٹینیبل، کہ یہ سسٹین کر سکتی تھی، یعنی یہ ایک ون آف نہیں ہے، یہ کوئی تکا نہیں لگا، یہ سسٹین کرنی تھی، یعنی اسی طرح چلتے رہنا تھا. اور اس میں وہ کیا کہتا ہے، یہ بھی ذرا سنیں. وہ کہتا ہے کہ 7 سالوں کے اندر پاکستان کی جو مڈل کلاس میں اضافہ ہوگا، یعنی جو مڈل کلاس، جن کے حالات بہتر ہوں گے، وہ 6 کروڑ لوگ اوپر جائیں گے، مڈل کلاس بنیں گے پاکستان کی. آئی ایم ایف کہہ رہا ہے. پھر کہتا ہے انکلوسو. انکلوسو کا کیا مطلب ہے؟ کہ صرف امیر امیر نہیں ہو رہا، انہوں نے کہا کہ سارا آبادی اس کے اندر شامل تھی. غریبوں کے لیے ہیلتھ کارڈ، لانسٹ جو کہ دنیا کی لیڈنگ میڈیکل
جرنل ہے جو کہ ساری دنیا کے ٹاپ ڈاکٹرز وہ جرنل پڑھتے ہیں جس کو لانسٹ کہتے ہیں. لانسٹ پاکستان کے ہیلتھ کارڈ کی تعریف کر رہا تھا, اور وہ تعریف اس لیے کر رہا تھا کہ پہلے تو یہ نچلے طبقے کو پہلی دفعہ ایک انشورنس ملی کہ غریب گھرانہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا 10 لاکھ تک علاج کروا سکتا تھا. یہ انہوں نے لانسٹ لکھتا ہے کہ ہمارے سے بہت امیر ترین ملکوں کے پاس بھی یونیورسل ہیلتھ کوریج نہیں تھی جو پاکستان میں تھی. اور اس کا جو دوسرا کیا پہلو تھا کہ ہمارے جو پرائیویٹ سیکٹر ہے جو دیہاتوں میں نہیں جاتا, جو ہمارے گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں وہاں دیہاتوں میں ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز خالی پڑے ہوتے ہیں, ڈاکٹرز نہیں جاتے, نرسز نہیں جاتے, وہاں سارے بیچارے ادھر سے اٹھ کے لوگ آ جاتے ہیں ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز یا بڑے شہروں میں. تو پہلی دفعہ پرائیویٹ سیکٹر دیہاتوں میں جا رہا تھا. انہوں نے چھوٹے چھوٹے ہاسپٹلز بنانے شروع کر دیے ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے. تو ایک ہیلتھ کوریج کا نیٹ ورک بن رہا تھا پاکستان میں, جو کہ انہوں نے آ کے ختم کیا. اور کیوں کیا؟ کیونکہ وہ مریم کی وہ آڈیو لیکس, اس میں وہ کہتی ہے کہ عمران خان کو فائدہ نہ ہو جائے. اپنے تو کھانسی بھی ہو اور وہ زکام بھی ہو تو باہر چلے جاتے ہیں سارا ٹبر علاج کروانے کے لیے. تھوڑی سی چیز ہو پتہ چلتا ہے جی اب پھر لندن پہنچ گئے علاج کروانے کے لیے. اور کوئی ایسا دو دنیا میں صرف ملک ہیں جو کہ مریم بی بی کا صرف علاج ہو سکتا تھا, وہاں اور کوئی دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا تھا. لیکن عام آدمی کا کبھی سوچا کہ غریب گھرانے کے اندر جب ایک بیماری آ جاتی ہے تو پتہ ہے کہ ان کے اوپر کیا گزرتی ہے؟ سارا خاندان غربت کی لکیر کے نیچے چلا جاتا ہے. یہ ساری ریسرچ شو کرتی ہے کہ ایک بڑی بیماری وہ لوگ جو غربت کی لکیر سے اوپر ہوتے ہیں, ایک بیماری ان کو نیچے لے جاتی ہے غربت کی لکیر سے. تو انہوں نے آ کے وہ ہیلتھ کارڈ ختم کیا جو کہ ہمارا, جب وہ کہتے ہیں نا سسٹین, جب انکلوسیو کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ساری قوم کو لے کے, جب ملک میں دولت میں اضافہ ہو رہا ہے تو لوگوں کو بھی ساتھ ہم لے کے چل رہے تھے. پھر احساس پروگرام, دنیا نے ایکنالج کیا پاکستان کا احساس پروگرام جو نچلے طبقے کے لیے تھا. اور یہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی, امریکن یونیورسٹی کی ریسرچ ہے کہ پاکستان ایک فلاحی ریاست کی طرف جا رہا تھا احساس پروگرام کی وجہ سے. ورلڈ بینک سب نے تعریفیں کی پاکستان کے احساس پروگرام جو کہ انکلوسیو ریسورس تھی. تو یہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ پہلے تیزی سے بڑھ رہی ہے, پھر سسٹینیبل ہے, یعنی یہ چلتی جائے گی. اور انہوں نے کہا کہ 6 کروڑ لوگ اس میں آ جائیں گے مڈل کلاس میں اوپر. پھر وہ کہتا ہے انکلوسیو ہے کہ وہ صرف ہم نے امیروں کا نہیں سوچا, نیچے سے بھی اٹھا رہے ہیں, جس میں کامیاب پاکستان بھی تھا, کامیاب جوان تھا نوکریاں دینے کے, اور جاب ریچ کہ ہم روزگار پیدا کر رہے ہیں, یعنی ہم نوکریاں دے رہے تھے, امپلائمنٹ بڑھ رہی تھی پاکستان میں. فیصل آباد جیسی جگہ میں جدھر ہم جب 2018 میں آئے تھے تو لوگ اپنی فیکٹریاں بیچ کے ان کو ہاؤسنگ اسٹیٹ بنا رہے تھے, وہاں فیکٹریاں بند ہو رہی تھی. ہمارے دور میں 2022 کے اندر ٹیکسٹائل سیکٹر کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس مزدور کم پڑ گئے, ہمیں باہر سے مزدور لانے پڑتے. اور آج جا کے ذرا فیصل آباد میں پوچھیں کہ حالات کیا ہیں بے روزگاری کے. تو میں اب اس کے بعد صرف 2-3 اور چیزیں کہنا چاہتا ہوں, اور میں یہ اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ملک کو بچا رہے تھے. جنرل باجوہ عمران خان کو ملک سے بچا رہے تھے, تباہی سے بچا رہے تھے. تو یہ ذرا تباہی کا ذرا میں صرف قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ 10 مہینے کے اندر کیا ہوا ہے پاکستان میں. جو اس ملک کے اندر مہنگائی ہوئی ہے, انفلیشن ہوئی ہے, اگر آپ کے ایک نچلے طبقے کے خاندان کے پاس اگر 30,000 روپے ان کی آمدنی تھی, اگر 30,000 آمدنی تھی پچھلے سال کی اپریل میں, آج اس کی خریدنے کی کیپیسٹی کہ وہ کتنی چیزیں خرید سکتا ہے وہ رہ گئی ہے 20,000. اور لوگوں کی آمدنی سے 10,000 30,000 میں 10,000 روپیہ غائب ہو گیا مہنگائی کی وجہ سے. اور وہ کیوں ہے میں ذرا پھر سے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ملک کو جو بچایا جا رہا تھا عمران خان سے, وہ ذرا دیکھیں کہ بچا کے کیا کیا ملک کے ساتھ. اور ابھی آئی ایم ایف کی جو اگریمنٹ ہوئی ہے, یہ مہنگائی ابھی آنی ہے, مزید جو روپیہ گرا ہے اس کی اور مہنگائی آنی ہے. لیکن ابھی تک جو مہنگائی ہے میں صرف اپریل سے اب تک آپ کو بتا دوں. آٹا, بنیادی چیز جو ایک انسان استعمال کرتا ہے, عام آدمی,
1170 रुपया था 20 केजी आटा हमारे दौर पे, आज वो चला गया 2400 पे, दुगना हो गया। घी 470 रुपए का जो घी पर केजी था हमारे दौर पे, आज 550 पे चला गया केजी। लेकिन जो सुनने वाली चीज है वो है, हम इंपोर्ट करते हैं पाम ऑयल। पाम ऑयल की कीमत इंटरनेशनल मंडी के अंदर आधी हो गई है। उसका कोई फायदा पाकिस्तानियों को नहीं हुआ, क्योंकि यहां मजीद तकरीबन 100 रुपए और महंगा हो गया केजी पे। चिकन, मुर्गी जो हम इस्तेमाल करते हैं, 268 रुपए केजी था हमारे जमाने में, आज 415 पे पहुंच गया। जो चावल 104 केजी हमारे जमाने में था, 172 केजी पे पहुंच गया। प्याज, जो आम आदमी प्याज और रोटी खाने वाले लोग हैं, 62 रुपए किलो था प्याज, आज पहुंच गया 225 रुपए किलो। दूध, जो बच्चों के लिए बहुत जरूरी होता है, बच्चों की हड्डियों के लिए, 117 रुपए लीटर था, आज 153 रुपए लीटर पहुंच गया। जो आम आदमी इस्तेमाल करता है, क्योंकि गैस सिर्फ जो पहुंचाई जाती है घरों में, वो सिर्फ 27% घरों में गैस पहुंचाई जाती है पाइप के जरिए, बाकी लोग सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। तो जो हमारे जमाने में 2470 रुपए सिलेंडर था, 2470 रुपए का सिलेंडर, वो आज 3400 रुपए पे पहुंच गया, 3400 रुपए पे। बिजली 16 रुपए यूनिट हमारे दौर में था, आज 36 रुपए यूनिट पे पहुंच गई है। पेट्रोल 150 रुपए का था, आज 250 रुपए पे पहुंच गया। डीजल 145 रुपए का था, 263 रुपए पे पहुंच गया। डॉलर, और जिसकी वजह से बहुत जो महंगाई आ रही है, 178 रुपए डॉलर था हमारे दौर में, आज 270 पे पहुंच गया। और इसका अभी इफेक्ट आने वाला है। मैं इसलिए भी आज ये अपनी कौम से कहना चाहता हूं कि देखें, आगे जिस तरह मुल्क चलेगा, बंद कमरों में एक आदमी फैसला करेगा तो यही नतीजा होगा। उसके पास इतनी पावर है कि वो अक्ले कुल बन गया, हर चीज का वो हर फन मौला बन गया। फॉरेन पॉलिसी तो वो जानता है, इकोनॉमी वो समझता है, शौकत तरीन के ऊपर वो कमेंट कर सकता है कि जी वो शौकत तरीन ने ये किया तो वो किया। आपको पता क्या है इकोनॉमिक्स का? और आप बताएं ना कि अब ये जो इकोनॉमी पहुंची है, अब इसके कौन जिम्मेदार है? और फिर पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर वो बात कर रहा है कि जी फलाने को चीफ मिनिस्टर हटा दो तो इसको लगा दो, जिसको लगा रहा है वो लैंड माफिया का हिस्सा है, उन्हें उसको लगा दो। वैसे सब कर रहा है, लेकिन जिम्मेदारी कोई नहीं है। जिम्मेदारी इमरान खान की है, जो कि पंचिंग बैग बना हुआ था। तो पहले तो पाकिस्तान ने जो आगे बढ़ना है, ये इसके ऊपर हमें सोचना पड़ेगा कि ऐसे मुल्क, पाकिस्तान या कोई और मुल्क ऐसे आगे नहीं चल सकता, और सारों को आइन के बीच में रह के चलना पड़ेगा। अगर हमने इस मुल्क को बचाना है इन हालात से, तो ये सिर्फ कोई इकोनॉमी का माहिर नहीं बचा सकता। ओवरऑल जो पॉलिटिकल इकोनॉमी कहते हैं, इस मुल्क की गवर्नेंस सिस्टम कैसे ठीक करनी है। सबसे बड़े जो हमारे पाकिस्तान को जो इस दलदल से निकाल सकते हैं, वो ओवरसीज पाकिस्तानी। अभी हमें बड़ा फख्र था, तुर्की में हम पढ़ रहे थे कि एक पाकिस्तानी ने $30 मिलियन दिए, जो बड़े मुश्किल इम्तिहान से हमारे तुर्क भाई गुजर रहे हैं जिधर से, जल्जले की वजह से। एक पाकिस्तानी ने $30 मिलियन दिए। तो सोच लें कि पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हुए हैं, उनके पास किस तरह के वसाइल हैं। मैं कई ऐसे पाकिस्तानी जानता हूं। अगर हम मुल्क का यहां माहौल, गवर्नेंस ठीक कर लें, यहां रूल ऑफ लॉ ले आएं, उनको इत्मीनान हो जाए हमारे इंसाफ के निज़ाम पे, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट, कि अगर वो सरमायाकारी करते हैं तो वो उनका कोई कब्जा नहीं हो जाएगा, उनके घरों पे कब्जा, फ्लैटों पे कब्जा, जिस तरह के प्लॉट्स पे कब्जा होता है, वो इत्मीनान की जरूरत है। और जिस वक्त हमने अपना निज़ाम ठीक कर लिया, वो अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। इस वक्त सिर्फ रेमिटेंसेस हम लेके आए थे, सरमायाकारी वो नहीं करते पाकिस्तान में।
وہ दुबई चले जाते हैं क्योंकि उनको वहां एतमाद है उनके सिस्टम पे, लेकिन पाकिस्तान से वो वहां नहीं करते क्योंकि एतमाद नहीं है। और एतमाद इसलिए नहीं है कि एक आदमी फैसला करके गवर्नमेंट गिरा देता है, एकदम पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं। जिस मुल्क में सर्टेनिटी नहीं है, पॉलिटिकल सर्टेनिटी नहीं है, वो कभी भी उस मुल्क में वो उस तरह की सरमायाकारी और खुशहाली नहीं आ सकती। तो हमने पाकिस्तान को जो निकालना है, उसमें हमने अपनी इकोनॉमी ठीक करने के लिए सबसे पहले अपना गवर्नेंस सिस्टम ठीक करना है। एक सर्टेनिटी लेके आनी है, एक प्रेडिक्टेबिलिटी जो अंग्रेजी में कहते हैं, यानी जो आज सरमायाकारी करे उसे पता तो चले कि मुल्क आगे 5 साल किस तरह जाएगा। उसके लिए सबसे पहला कदम साफ और शफाफ इलेक्शन है। जब तक हम साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं करवाते, मुल्क के अंदर इस्तेकाम नहीं आता, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, इकोनॉमी स्टेबलाइज नहीं करती। और कोई मुझे आज बता दे कि इसके अलावा कोई हल है। हमारा मसला यह है कि हमारा पाला पड़ा हुआ उन लोगों से जो मुल्क का नहीं सोच रहे। इनके पैसे बाहर पड़े हैं, इनकी अरबों डॉलर बाहर पड़े हैं, इनको कोई फिक्र नहीं है कि अगर पाकिस्तान नीचे जाता है तो इनको कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि इनके डॉलर तो ऊपर जा रहे हैं रुपए के मुकाबले में, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिन पाकिस्तानियों का जीना मरना पाकिस्तान में है, उनको बड़ा फिक्र करनी चाहिए आज कि इस वक्त हम जिधर खड़े हैं, ये हमारे इन पॉलिसीज और इन लोगों ने, माफियाज, अपनी चोरी बचाते बचाते हमें घुटनों पे ये ले आए। हमारे पास अब बार्गेनिंग पावर ही नहीं रह गई, हमारे पास वो ताकत ही नहीं रह गई कि हम कहें कि जी IMF को कहें ये चीज हम मानते हैं, ये नहीं मानते, क्योंकि हम तो बिल्कुल उधर पहुंच गए हैं कि इन्होंने पहले कहा जी हम IMF को ये कर देंगे, हम डॉलर 200 से नीचे ले आएंगे रुपया, और आज किधर पहुंच गए? क्योंकि इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। रोड मैप है, वो शुरू होगा साफ और शफाफ इलेक्शन से, जिससे ये लोग भाग रहे हैं और इनके पीछे जो लोग बैठे हैं वो भी अपने मफादात के लिए इससे बच रहे हैं। कौम को मैं आज कहना चाहता हूं कि देखें, ये असल में हकीकी आजादी की हमारी जद्दोजहद है। हम अपने मुल्क को कानून, इंसाफ दे के, फंडामेंटल लोगों को राइट्स दे के, रूल ऑफ लॉ करके आजाद करना चाहते हैं। वो आजादी तो आती है इंसाफ से, और वो तब होगी जब हम सब जद्दोजहद के लिए तैयार हों। मैंने जो जेल भरो तहरीक है उसकी मैं पूरी तैयारी कर रहा हूं, और मुझे खुशी है कि बड़े लोग रजिस्टर कर रहे हैं इसमें। मेरी इंतजार करें, मैं चंद रोजों में ये ऐलान करूंगा, क्योंकि हम ये सिस्टम दो तरह है, तोड़ फोड़ कर दें, सड़कों पर निकल जाएं, इंतशार फैला दें, हम कर सकते हैं। सबसे ज्यादा स्ट्रीट पावर हमारे पास है, लेकिन मुल्क ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए ये पुरअमन तरीके का एहतजाज है जेल भरो तहरीक। हमें जो सारा वक्त डराते रहते हैं जी आज इसको पकड़ लिया, शौकत तरीन के वारंट निकल गए, कभी वो उस्मान डार के पीछे पड़ गए, जो बोलने वाला उसके पीछे पड़ गए, सहाफियों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, लोग यहां से बाहर भागे हुए हैं। मोइन पीरजादा वो बाहर भागा हुआ है, वो दूसरा अरशद शरीफ से जो हुआ, जो अभी भी जो स्ट्रेस डालते हैं कि थोड़ी सी इधर से लाइन क्रॉस करके आप ये तनकीद नहीं कर सकते। ये अगर तनकीद होती तो जनरल बाजवा ये जुल्म ना कर सकता पाकिस्तान पे, उसके ऊपर तनकीद ही नहीं अलाउड थी। पंचिंग बैग तो हम बैठे हुए थे, वो जो मर्जी करता, कोई पूछने वाला ही नहीं था। इसलिए इस मुल्क के लिए, हकीकी आजादी के लिए हम सबको जद्दोजहद के लिए अब तैयार रहना पड़ेगा। मैं आज सारे अपने पाकिस्तानियों को आखिर में कह रहा हूं, जो नौजवान ये सोच रहे हैं मुल्क छोड़ के जाने का, आप सबको कह रहा हूं, देखें भागने की कोई जगह नहीं है। जो कौमें जब तक अपनी आजादी के लिए नहीं लड़ती, जद्दोजहद नहीं करती, कोई उनको आजादी नहीं देता। जंजीरें गिरती नहीं हैं, तोड़नी पड़ती हैं। हम सबको तैयारी करनी चाहिए, और मैं फिर से अपने सारी पार्टी को, पाकिस्तानियों को कहना चाहता हूं, तैयारी करें जेल भरो तहरीक की। इंशाअल्लाह मैं चंद दिनों में इसकी अनाउंसमेंट करूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। थोड़ा